واضح کیا ہے کہ یوکرین اور یورپی ممالک کی شمولیت کے بغیر یوکرین جنگ کا کوئی بھی امن معاہدہ قابل قبول نہیں۔ پیرس میں یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ روس یوکرین امن منصوبہ صرف تب ممکن ہے جب یورپ اور یوکرین مذاکرات میں شامل ہوں۔ چائنا ڈیلی کے مطابق فرانس، جرمنی اور دیگر یورپی رہنماؤں نے مشترکہ موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ کے بغیر کسی منصوبے پر بات بھی نہیں ہو سکتی۔ میکرون کا کہنا تھا کہ منجمد روسی اثاثے، سلامتی کی ضمانتیں اور یوکرین کی ممکنہ یورپی یونین شمولیت جیسے فیصلے صرف یورپی فریقین ہی طے کر سکتے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا ہے کہ علاقائی مسائل مستقبل کے مذاکرات میں سب سے زیادہ پیچیدہ رہیں گے۔ جرمنی، پولینڈ اور لیٹویا نے بھی امن معاہدے میں یورپی کردار کو لازمی قرار دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کسٹم ڈیوٹی اور تجارتی اصلاحات سے متعلق ورکنگ گروپ کی سفارشات پر اہم اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ دو طرفہ اور راہداری تجارت کی کسٹم ڈیوٹی کی بارڈر پر مؤثر نگرانی انتہائی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے شعبہ جاتی تجاویز اور مسائل کی درست نشاندہی ناگزیر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو ریسرچ اور ٹریننگ پر استعمال نہ کرنا تشویشناک ہے، جبکہ اصلاحات اعداد و شمار کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس وصولی میں اضافہ مضبوط معیشت سے ہی ممکن ہے اور مقامی صنعتوں کی پیداواری لاگت کم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیراعظم نے قومی ٹیرف پالیسی کو انقلابی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پالیسی صنعتی پیداوار اور کاروباری مسابقت بڑھائے گی۔ سعودی عرب کے شہزادہ عبداللہ بن فہد بن عبداللہ بن عبدالعزیز بن مساعد بن جلوی ال سعود انتقال کر گئے۔ ایوان شاہی کی جانب سے جاری اعلامیے میں تصدیق کی گئی ہے کہ شہزادہ عبداللہ کا انتقال بیرون ملک ہوا۔ سعودی میڈیا کے مطابق شہزادہ عبداللہ کی نماز جنازہ منگل کو ریاض کی جامع مسجد امام ترکی بن عبداللہ میں عصر کی نماز کے بعد ادا کی گئی، جس میں ریاض ریجن کے گورنر اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ایوان شاہی نے مرحوم کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت، بلندی درجات کی درخواست کی۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ میں 30 سالہ افغان شہری محمد داؤد القزئی پر خودکش حملے اور بم بنانے کی دھمکی دینے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ملزم نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں مبینہ طور پر امریکیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور طالبان سے وفاداری کا دعویٰ کیا۔ ملزم بائیڈن انتظامیہ کے آپریشن الائز ویلکم پروگرام کے تحت امریکہ آیا تھا اور ایف بی آئی نے بتایا کہ فورٹ ورتھ اس کا ممکنہ ہدف ہو سکتا تھا۔ عدالت نے ملزم کو ابتدائی پیشی تک حراست میں رکھنے کا حکم دیا اور قصوروار ثابت ہونے پر اسے 5 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مئی میں پاک بھارت جنگ خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کیا اور مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے اور افغان مسئلہ طاقت سے حل کیا جا سکتا ہے لیکن تشدد نہیں چاہتے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جنوبی ایشیا میں موسمیاتی تبدیلی، غذائی قلت، غربت اور ناگہانی آفات سنگین چیلنجز ہیں اور 3 جوہری طاقتیں مسلسل ہتھیاروں کی دوڑ میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ جموں کشمیر جیسے درینہ مسائل اور ہائپر نیشنلزم خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے، جبکہ چین کا بلٹ اینڈ روڈ اقدام ترقی اور منسلکی کی عکاسی کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے میران شاہ میں پاک فوج کے زیر انتظام ایک اہم جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں شمالی وزیرستان کے مشران اور عمائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جرگے میں جی او سی میران شاہ نے قبائلی عمائدین کا خیر مقدم کیا اور امن و خوشحالی کے لیے ان کے کردار کو سراہا۔ اس موقع پر علاقے کے موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جبکہ شرکاء نے ترقیاتی منصوبوں اور انتظامی مسائل پر اپنی تجاویز پیش کی۔ قبائلی عمائدین نے فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ جرگے کے اختتام پر امن، ترقی اور بہتر انتظامی حکمت عملی کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ قبائلی مشران نے ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی عزم کی تجدید کی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 فارمیٹس کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان کے سائم ایوب T20 کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن کر ابھرے ہیں۔ ٹیسٹ بیٹر میں انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ 1 درجے ترقی کے بعد 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔
श्री लंका के कमेंडो मेंडस छठे और पाकिस्तान के सऊद शकील 11वें नंबर पर मौजूद हैं। टेस्ट बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के मार्को यैनसन 5 दर्जे तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं। बॉलर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के नोमान अली तीसरी पोजीशन पर मौजूद है और साइमन हार्मर 13 दर्जे तरक्की के साथ 11वें नंबर पर पहुंचे हैं। ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्र जडेजा नंबर 1, जबकि मार्को यैनसन दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के सेनोराइन मैक्टुस्वामी 14 दर्जे बेहतरी के बाद 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं।